فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم نے ہر اس دل کو لہو لہو کر دیا ہے جس میں انسانیت کی ہلکی سی بھی رمق موجود ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، فلسطین کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ میں جب بھی اس پرچم کو دیکھتا ہوں تو رہ رہ کر کچھ تکلیف دہ کہانیاں یاد آ جاتی ہیں، یوں میری اداسی اور کرب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو القدس مسلمانوں کے پاس تھا، ہنستا بستا شہر تھا جس میں مسلمان عزت اور آبرو سے جی رہے تھے، ان کے بچے بھی محفوظ تھے اور ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سکون سے زندگی گزار رہی تھیں۔ پھر مسلمانوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ القدس صہیونیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ باقی صرف ایک کہانی رہ گئی، درد بھری اور دکھوں میں لپٹی ایک کہانی۔ یہ کچھ زیادہ پرانے وقتوں کی بات نہیں، یہ 10 جون 1916 کی بات ہے۔ اس روز شریف مکہ حسین بن علی اور برطانیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ہنری مک موہن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی۔ اس بغاوت کو الثورۃ العربیہ الکبریٰ کا نام دیا گیا۔ جب بغاوت کا فیصلہ ہو چکا اور اس کی جزیات طے ہو چکیں تو اگلا مرحلہ اس عرب بغاوت اور مزاحمت کا پرچم تیار کرنا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ بغاوت مسلمان کر رہے تھے، لیکن اس بغاوت کا پرچم برطانوی سفارتکار تیار کر رہے تھے۔ یہ پرچم ایک برطانوی سفارتکار کرنل مارک سائکس نے تیار کیا۔ کرنل مارک سائکس صہیونیوں کے بہت قریب تھا اور جس اعلان بالفور کے نتیجے میں اسرائیل قائم کیا گیا، اس اعلان کو حقیقت بنانے میں اس کرنل کا بڑا اہم کردار تھا۔ کرنل مارک سائکس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کا جو پرچم تیار کیا، اس میں 4 رنگ شامل تھے: سیاہ، سفید اور سبز، یعنی 3 رنگوں کی 3 افقی پٹیاں، اور ایک تکون تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔ سیاہ رنگ عباسی سلطنت کی یادگار کے طور پر لیا گیا، سفید رنگ کو اموی سلطنت سے نسبت دی گئی اور سبز رنگ فاطمی خلافت کی یادگار کے طور پر رکھا گیا۔ تکون کا سرخ رنگ ہاشمی خاندان یعنی اشراف مکہ کی نسبت سے لیا گیا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رنگ شریف مکہ کی ممکنہ سلطنت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر چنا گیا۔ جو شریف مکہ اور کرنل مک موہن معاہدہ کی روشنی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد وجود میں آنا تھی۔ پرچم بھی تیار ہو گیا اور بغاوت بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ عثمانی افواج خوب لڑیں اور القدس کے اطراف میں شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک اندازہ کے مطابق 25,000 سے زائد تھی، لیکن یہ افواج بے بس ہو گئی تھیں۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، مگر ان میں سے 2 بہت نمایاں اور اہم تھیں۔ پہلی اہم وجہ عرب بغاوت تھی۔ ایک طرف برطانوی، فرانسیسی اور اس کی اتحادی افواج یروشلم پر حملہ آور تھیں، دوسری جانب عرب بغاوت نے ترکوں کی سپلائی لائن کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ باہر کے دشمنوں سے تو شاید نمٹ لیتی، لیکن جب اپنے ہی اپنوں کے خلاف ہو گئے تو سلطنت عثمانیہ بے بس ہو گئی۔ دوسری وجہ ہندوستان سے آمدہ افواج تھیں، جو اتنی وافر تعداد میں تھیں کہ اس نے اتحادی افواج کو افرادی قوت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ فیلڈ مارشل کلاڈ آؤشن لک نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ اگر ہندوستان کے فوجی ہمیں میسر نہ ہوتے تو ہم دونوں جنگ عظیم ہار گئے ہوتے۔
جب بیت المقدس میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی تو پنجاب کے پیروں کی گدیاں سرکار انگلیشی کی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ یہاں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان سے جانے والے صرف ہندو اور سکھ فوجی تھے تو اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے، کیونکہ اس جنگ میں مسلمان فوجی بھی پیش تھے، جس کی بڑی وجہ ہندوستان میں اس فتویٰ کا پرچار تھا کہ عربوں پر حکمرانی و قیادت پر ترکوں کا کوئی حق نہیں، یہ حق تو صرف اشرافی مکہ کا ہے۔ آج شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ جب القدس مسلمانوں سے چھین گیا اور سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی تو برطانوی فوج کا جو پہلا دستہ شہر میں داخل ہوا وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے داخل ہوا۔ 11 دسمبر 1917 کو جب القدس مسلمانوں سے چھین گیا اور جنرل ایلن بے ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا تو ان فاتحین کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہندوستان سے تشریف لے گئے تھے اور نعران تکبیر بلند کر رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ہندوستان سے نہیں تھے بلکہ وہیں آس پاس کے علاقوں کے عرب تھے اور السور العربیہ اکبر کا پرچم تھامے ہوئے تھے، وہی 4 رنگوں والا پرچم جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، جو آج کچھ جزوی تبدیلیوں کے ساتھ عرب بغاوت کا یہی پرچم مصر، آردن، سوڈان، کویت، امارات، شام، لیبیا اور یمن کا قومی پرچم ہے، حتیٰ کہ فلسطین کا پرچم بھی اسی پرچم کی ایک شکل ہے۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کی عظیم تاریخ اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے القدس مسلمانوں سے ہی چھین کر برطانوی و فرانسیسی فوج کے حوالے کیا۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے دشمن کو بیت المقدس میں گھسنے کا موقع دیا، اور آج اسی پرچم تلے مسلمان صہیونیوں کے مظالم کے خلاف انتہائی بے بسی سے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے خود کو فی فور خلیفہ قرار دے ڈالا۔ پورے چاو سے السور العربیہ اکبرہ چلانے والے شریف مکہ چند ماہی حکومت کر سکے، پھر جلاوطن ہوئے اور مر کھپ گئے۔ اتفاق دیکھیے کہ عرب بغاوت کے ذریعے بیت المقدس سے مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے والا یہ شخص القدس ہی میں دفن ہے۔ کیا عجب اس کی روح راتوں کو مسجد اقصیٰ کے نواح میں بھٹکتی ہو اور دیکھتی ہو کہ میرے سیاہ اعمال نے مسلمانوں کو آج کیا دن دکھائے۔ اس کا اقتدار بعد میں سمٹ کر آرڈن تک رہ گیا۔ اس کی اولاد میں سے ایک بادشاہ ایک دن مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ کچھ عرصہ مسجد اقصیٰ ان کے زیر انتظام رہی، بعد میں اسرائیل نے القدس شہر پر بھی قبضہ کر لیا اور اب صرف کاغذی طور پر مسجد اقصیٰ آرڈن کے شاہی خاندان کے زیر انتظام ہے۔ غلطیاں یقیناً سلطنت عثمانیہ سے بھی ہوئی ہوں گی، تبھی تو بغاوت ہوئی، لیکن سلطنت عثمانیہ جیسی بھی تھی، اسرائیلی یہودیوں جیسی سفاک اور ظالم تو نہ تھی۔ القدس کے مسلمانوں پر یوں ظلم تو نہ کرتی تھی۔ اسی بغاوت کے پرچم تلے خود مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کو اسی بیت المقدس میں شکست دی اور تب سے اب تک انہیں سکون کا ایک دن بھی نہیں مل سکا۔ وہی پرچم اٹھا کر اب وہ اپنے معصوم بچوں کے لاشوں پر سوگوار کھڑے احتجاج کر رہے ہیں۔ اور آج 70 برس گزر گئے ہیں۔